السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے بندے اس زمین پر گزرے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف آسمان کا سفر کیا بلکہ اپنے گھوڑے کو ایک ستارے سے بھی باندھا تھا، تو شاید آپ کو یہ ہالی ووڈ کی مووی ایونجرز کی کوئی بات محسوس ہو، مگر دوستو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک بہت پراسرار شخصیت تھے۔ آخر کون ہیں وہ جو اتنی سپر طاقت رکھتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ بھی اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک ہونے والی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس کتاب میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ اسی طرح سورہ کہف میں اپنے ایسے بندے کا ذکر فرمایا جن کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، کہ جنہیں بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی اور اس پوری دنیا کا بادشاہ بنا کر اس میں حکمرانی بھی عطا فرمائی، اور آپ کو وہ علم دیا کہ جسے استعمال کرتے ہوئے آپ ایک زمین سے دوسری زمین پر پہنچ جاتے تھے۔ مطلب آپ آسمانوں کے ان دروازوں کو استعمال کرنا سیکھ گئے تھے کہ جن دروازوں سے انبیاء اکرام آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کا سفر کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان دروازوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سورہ کہف خود قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ جس میں اصحاب کہف ہائبرنیشن میں چلے گئے تھے اور 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک سوتے رہے، اور قرآن کریم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے بعد سورہ کہف میں کرتا ہے۔ اور دوستو، سورہ کہف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کچھ لوگ انہیں سائنس اور لاجک سے ہٹ کر مانتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اہل کتاب کی بنائی ہوئی موویز مثلاً ایونجرز کے ایسے دو کریکٹر اور ڈاکٹر اسٹرینج کو دیکھتے ہیں کہ جن کا کانسیپٹ ان لوگوں نے اپنی مقدس کتابوں کے واقعات سے لے کر اپنی فلموں میں دکھایا ہے کہ ایک اتنا طاقتور بادشاہ جو کہ ایک پورٹل کو استعمال کر کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان یا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں بآسانی سفر کر لیتا ہے، اور ڈاکٹر اسٹرینج کا کریکٹر جو ایک ورم ہول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ ان پورٹلز اور ورم ہول کے سفر کو حقیقت سمجھتے ہیں اور آج اس بات کو مانتے ہیں کہ اس سائنس میں بھی ایسا ممکن ہے، جبکہ ان نادانوں کو یہ علم نہیں کہ یہ مقدس کتابیں بھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے نے اس زمین پر نازل فرمائی ہیں جو کہ ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن جب سورہ کہف میں ان باتوں کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ فوراً اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی ہر جمعے کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور صرف اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اسے سمجھنا بھی ہے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گی، کیونکہ دجال ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا کہ وہ بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا، جنت اور دوزخ اس کے پاس ہوں گی، عورتیں اس کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھیں گی۔ اور دوستو، دجال ایک حقیقت ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس کا خروج قیامت کے قریب ہوگا۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت کو بھی قرآن کریم نے ایسی ہی خوبیوں کے ساتھ بیان کیا ہے جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق سوچنا پڑے گا کہ حضرت ذوالقرنین بھی پورٹل، ورم ہول یا ان خفیہ دروازوں کا استعمال کرنا سیکھ چکے تھے کہ جن خفیہ دروازوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، اور سورہ معارج اور سورہ صاد میں آسمان پر جانے کے راستوں، دروازوں، سیڑھیاں اور اوپر کی طرف جانے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور ان کی سواری کو خلائی سفر کا اختیار دے رکھا تھا، اور اس دور میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے تھے کہ جس پورٹل سے حضرت آدم علیہ السلام 7ویں آسمان سے بھی اوپر جنت سے اس زمین پر اتارے گئے۔ اب یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی بڑی واضح لاجک خود قرآن کریم میں کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور لفظ سببا جس کا مطلب ہی بلندی کا سفر ہے، یعنی بلندی کی طرف پرواز کرنا یا سفر کرنا،
ایک روایت میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ایک ستارے پر باندھا تھا، اور یہودیوں کی مقدس کتاب میں اس ستارے کا نام ثریہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بادلوں پر سفر کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ذوالقرنین رکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا انسانوں کے نام کم پڑ گئے ہیں کہ جو تم لوگوں نے فرشتوں کے نام رکھنا شروع کر دیے ہیں؟ یعنی ان روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک پراسرار شخصیت تھے۔ دوستو، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہود آئے۔ ان یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے، ایک روح کے متعلق، دوسرا اصحاب کہف کے متعلق، تیسرا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق۔ دوستو، یہ تینوں سوال ہماری عام زندگی سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یہود کے سوال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہاں، اب میں ذوالقرنین کا حال تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک ہم نے اسے زمین پر حکمرانی دی اور ہم نے اسے سب کچھ سمجھنے کے لیے راستہ دکھایا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہود سے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین ابتدا میں ایک رومی غلام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، وہ چلا حتیٰ کہ مصر کی زمین کے ساحل پر آیا، اس نے وہاں ایک شہر بنایا جسے سکندریہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس شہر کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ اسے اوپر آسمان پر لے گیا، اور جب وہ فرشتہ آسمان کے درمیان بلند ہوا تو فرشتے نے کہا، ذوالقرنین نیچے دیکھو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے اپنا شہر اور اس کے ساتھ دوسرے شہر دیکھے۔ پھر وہ فرشتہ اسے مزید اوپر لے گیا اور پھر کہا، اے ذوالقرنین نیچے دیکھو، اور اس نے کہا، میرے شہر دوسرے شہروں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں اور میں اپنے شہر اور دوسرے شہر میں فرق نہیں کر پا رہا۔ تو وہ فرشتہ اسے مزید اوپر لے گیا اور کہا کہ اب نیچے دیکھو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں صرف اپنا شہر دیکھ رہا ہوں اور مجھے اب کوئی دوسرا شہر نظر نہیں آ رہا۔ اس فرشتے نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ ساری کی ساری زمین ہے جو تجھے دکھائی دے رہی ہے، اور جسے زمین نے گھیرا ہوا ہے وہ سمندر ہے۔ تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ تجھے ساری زمین دکھائے، جبکہ اس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سفر کیے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر وہاں تک ہوا کہ جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ آج کے محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے انسان بلیک ہول کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کالے پانی یا کالی کیچڑ قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ وہاں پہنچا جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اس کے قریب ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ عذاب میں ڈال، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ بدعمالوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور مشرق کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم میں نکلا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک یعنی دیوار بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کریں؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، مگر تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلے میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی، تو حکم دیا، بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھوکو۔
پھر جب اس قدر دھوکا گیا کہ بالکل آنکھ کی طرح لال ہو گئی، نہ تو یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ جو کچھ ہوا میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ دوستو، یہ دیوار ہے یا کوئی رکاوٹ، یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے، مگر یہ دیوار، دروازہ، پورٹل یا ورم ہول قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ٹوٹ جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں آ کر خوب تباہی مچائیں گے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ اگر کر سکتے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہی انہیں ہلاک کر دیتے۔ اور اس قوم کے نکلنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمائے گا کہ میں ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اپنے لوگوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پر چلے جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔